صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم دعا جس میں دارین کی بھلائیوں کو سمیٹا گیا ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا اللہم متعنا باسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اس عظیم دعا کا پہلا حصہ ہماری نشستوں کا موضوع ہے کہ اے اللہ اپنی خشیت، ایسی خشیت ہمیں عطا فرما کہ جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے مابین حائل ہو جائے۔ اس ارشاد عالی کے اس پہلے حصے کے ذیل میں بالخصوص اس مفہوم کو متعین کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے کام کہ جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے، جنہیں ہم معصیت نہیں سمجھتے اور ہم ان کے عادی ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے کرنے پر ویسا ہی وبال اور ویسا ہی گناہ ہے جیسا کہ ان گناہوں کا وبال اور ان کا بوجھ ہے جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ اس میں بالخصوص وراثت کے موضوع پر آپ کی خدمت میں اختصار سے عرض کیا گیا۔ اسی طرح یہ نکتہ بھی بیان کیا گیا کہ کوئی شخص کہیں ملازم ہے کسی ادارے میں یا کسی نجی ادارے میں یا سرکاری ادارے میں، اور وہاں پر جو ذمہ داریاں اس کو پورا کرنی تھیں انہیں پورا کیے بغیر یا انہیں ادھورا کر کے تنخواہ پوری لینا، یہ بھی معصیت کے مفہوم میں آتا ہے۔ اسی کا تسلسل تعلق کی بنا پر، پارٹی سے وابستگی کی بنا پر یا سفارش کی بنا پر جو سرکاری حج ہے وہ بھی اسی مفہوم میں آتا ہے کہ کسی شخص کا کسی سیاسی رہنما سے تعلق ہے، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، اور جب وہ برسر اقتدار آئی تو باقی لوگ تو اپنے دنیاوی مفادات، چاہے وہ مباح سمجھے جاتے ہوں یا گناہ سمجھے جاتے ہوں، ان کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں، تو دینی شناخت رکھنے والے حضرات اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ چلیں جی آپ ہمیں سرکاری خرچ پہ حج کروا دیں۔ یہ عوام کا جو پیسہ ہے یہ امانت ہے، اس مقصد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، بطور خاصی سے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ خشیت کے حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہماری خانقاہ کے ایک ساتھی ہیں، چند سال قبل انہوں نے کہا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، تو میں نے ان سے کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ تو حج کر چکے ہیں،
تو وہ کہنے لگے کہ جی میں بالکل کر چکا ہوں لیکن میں مطمئن نہیں ہوں. یہ خشیت کے مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر انسان کا من روشن ہو جائے، دل کا دیا روشن ہو جائے، تو پھر اسے اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ حرام تو حرام، مشتبہ معاملے کا بھی وہ کفارہ ادا نہ کر دے. تو میں نے پوچھا کہ مطمئن آپ نہیں ہیں، اس کا کیا مطلب؟ تو کہنے لگے چونکہ وہ فوج میں تھے تو کہنے لگے کہ صومالیہ میں مختلف ممالک کی فوج اقوام متحدہ کی طرف سے بھیجی گئی، اس میں پاکستانی فوجی بھی شامل تھے، تو میرا نام بھی ان میں آیا. تو وہاں جو ہماری ڈیوٹی لگی، ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ کے جو بھی تقاضے ہوتے ہیں ان کی روشنی میں ہوتی ہے، تو تنخواہ وہاں پہ اچھی ملتی ہے، ڈالرز میں ملتی ہے. تو جو میں نے حج کیا تھا وہ ان ڈالرز کے ذریعے سے کیا تھا جو مجھے وہاں تنخواہ کی صورت میں ملے تھے. تو چونکہ وہاں کی جو ڈیوٹی تھی وہ مسلمانوں کے مفادات کے خلاف تھی، تو میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے کہ ان پیسوں سے جو میں نے حج کیا ہے وہ میرا حج ادا ہو گیا. یہ وہ خشیت ہے. دل کی شمع روشن کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس سے بھی مشکل کام یہ ہے کہ اگر روشن ہو جائے تو اس کو بجھنے سے بچائے رکھنا، مرتے دم تک اس کو بجھنے سے بچائے رکھنا یہ کمال ہے. اللہ تعالی ہمارے قلوب کو منور فرمائے اور نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور معصیت کی نحوست سے اس شمع کو بجھنے سے محفوظ فرمائے. جن ساتھی کا تذکرہ ہوا ان کی اہلیہ بھی خانقاہ میں مجلس ذکر میں تشریف لاتی ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں. تو ایک دفعہ اسی موضوع پر بالکل اشارتاً گفتگو ہوئی، تو انہوں نے اپنے میاں کے ذریعے سے یہ کہلوایا اور یہ سوال پوچھا کہ میری ڈیوٹی صبح فلاں بجے سے 2 بجے تک ہوتی ہے، تو لیکن عموماً یہ ہے کہ 1 بجے عملاً کام مکمل ہو جاتا ہے، تو 1 بجے کے بعد میں گھر اس لیے آ جاتی ہوں کہ بچوں نے اسکول سے آنا ہوتا ہے، تو میں ان کو سنبھال لوں، ان کے کھانے وغیرہ کی ترتیب اختیار کروں. تو اس بیان کے بعد انہوں نے یہ پوچھا کہ جو 1 گھنٹہ پہلے میں آ جاتی ہوں کیا میری تنخواہ حلال ہے؟ بس یہ خشیت ہے. ہر دم یہ پیش نظر رہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، یہ احساس پیدا ہو. ہمارے کرم فرما ہیں، انہوں نے ابھی مغرب سے ذرا پہلے ایک سوال کیا، اور وہ سوال جو ہے وہ بڑا عجیب ہے اور وہ میرے لیے بھی بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں بات آ گئی کسی حد تک کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا. میرے خیال میں ہر آدمی اپنے گرد و پیش میں دیکھے، اپنے گریبان میں جھانکے تو اور دیکھے کہ کہاں کہاں وہ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، بالخصوص جن کے بدلے میں وہ عوض وصول کرتا ہے، پیسے وصول کرتا ہے، وہاں پہ وہ کتنی دیانت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے. بالخصوص سیاسی اعتبار سے بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ ان میں بہت ہی ڈرنے اور بچنے کی ضرورت ہے. جب کوئی طبقہ اقتدار میں آتا ہے تو پھر وہ اپنے اپنے حلقوں میں فنڈز تقسیم کرتا ہے کہ سڑکیں بنیں گی، گلیاں بنیں گی، وغیرہ وغیرہ. ان پیسوں کا مصرف میں استعمال کرنا یہ دیانت کا تقاضا ہے. ایسا نہیں، اب فرض کریں کہ اگر کسی نے کوئی ایسی گڑبڑ کی کہ کسی کے نوٹس میں نہیں آئی تو فإنہ یراک، وہ تو دیکھ رہا ہے. تو خاص طور پر ہم سمجھتے ہیں، اور اس لیے بھی سمجھتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں. ایک عجیب فضول منطق ہے جو کسی طور پر آخرت میں کام نہیں آئے گی کہ سب کر رہے تھے، بڑے متقی آئے. ایسا نہیں ہے.
میں احباب کی خدمت میں اپنی رائے عرض کرتا ہوں کہ سرکاری منصب سے بچیے، کہ سرکاری منصب اختیار کرنے کے بعد آدمی ایک طرح سے پل صراط پہ ہوتا ہے. فنڈز کی تقسیم میں بے اعتدالی ہوئی تو آپ سے سوال ہوگا. کسی کو جو حقدار تھا اس کو آپ نے نظر انداز کر کے کسی دوسرے کو ترجیح دی. فرض کرنے کہ امتحان کا موقع تھا یا ملازمت کے حصول کا موقع تھا، کسی کی سفارش پر یا رشتہ داری کی بنا پر کسی اور کو ترجیح دی، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا. اور پھر اسی طرح سے بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ افسران بالا نے کہا تھا کہ یہاں پہ اتنے پیسے دے دیں. اگر وہ آپ کے دستخط سے گئے ہیں، چاہے افسران بالا نے کہا تھا، قیامت میں آپ کو اپنے حصے کا بہرحال جواب دینا ہوگا، اور اس وقت تک خلاصی نہیں ہوگی جب تک آپ جواب نہ دے سکیں. اس لیے، اور پھر ویسے بھی میں صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، بالکل بھی میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ اس رائے میں آپ میری حمایت کریں. میں گناہگار یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری عہدوں میں جو تنخواہ کا سلسلہ ہے، میں مشکوک تو نہیں کہوں گا لیکن اطمینان بخش نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر وسائل کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے. جو ابتدائی گریڈ کے ملازمین ہیں انہیں بوسیدہ کوارٹر وہ بھی قسمت سے مل گئے تو مل گئے، لیکن جو 20ویں گریڈ کے 22ویں گریڈ کے آفیسران ہیں 100 کنال کی کوٹھیاں ان کی، کیا اتنا ہی فرق ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کافی نہیں کہ حکومت نے ترتیب بنا دی. نہیں، بنانے والے بھی تو آپ ہی ہیں نا. ملکی مفادات ہوں تو کئی سال گزر جاتے ہیں، بل پاس نہیں ہوتا. ارکان اسمبلی کے مفادات ہوں تو لمحے میں موافق و مخالف سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو آپ ہی پاس کرتے ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ موافق و مخالف سارے اگر گناہ پہ متفق ہو جائے تو گناہ حلال ہو جاتا ہے؟ یہ غلط ہے بالکل. یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ چلیں یہ تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، لیکن جو ماضی میں جو دورانیہ گزرا ہے اس کی تلافی کیسے ہو؟ یہ تو میرا بھی سوال ہے. خیر، تلافی کی شکل ایک تو وہ تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ جو نواب صاحب نے اپنے ملازم کو مارا تھا. حق تو تلافی کا پھر یہی ہے. تلافی کی شکل پھر یہی ہے کہ آدمی غور کرے، کہیں بھی اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے مالی اعتبار سے یا اس کی توہین کی صورت میں یا خدا نخواستہ مار پیٹ کی صورت میں، تو اس دنیا میں ہی اس کو نمٹا لے، آخرت میں بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا. اور غور کرنے کے بعد اپنے طور پر اس کی ادائیگی کے بعد میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں کہ اپنے بڑوں کو دیکھا اور سنا کہ کبھی اگر آپ سفر کر رہے ہیں ٹرین میں اور آپ پہنچے تو اچانک ٹرین آ گئی اور اتنا وقت نہیں ملا کہ آپ ٹکٹ خرید سکیں، تو آپ سوار ہو جائیں. راستے میں جب چیکر آئے تو اسے ٹکٹ بنوا لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں قریب ہی جانا تھا اور بغیر ٹکٹ لیے آپ سوار ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اسٹیشن آ گیا اور ظاہر ہے کہ آپ کو اترنا تھا تو آپ ٹکٹ نہیں بنوا سکے. اب دیانت کا تقاضا یہ ہے اور احساس آخرت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا آپ نے سفر کیا ہے اتنے کا ٹکٹ خرید کر آپ ضائع کریں تاکہ جو آپ نے فائدہ اٹھایا ہے سرکاری اس کی ادائیگی ہو سکے. مدارس کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے جو ذمہ داران ہیں، امام ہو، خطیب ہو، محتممین ہو، ناظمین ہو، جو بھی ہوں، یہ اس مال کے حوالے سے مسئول ہیں جو مختلف لوگ حصول خیر کے لیے دین کی خدمت کرتے ہوئے انہیں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں.
اگر زکوٰۃ کا مال ہے تو منتظم پر لازم ہے کہ اس کو اس کے مصرف میں استعمال کرے. زکوٰۃ سے ہٹ کے مال ہے لیکن مسجد کے لیے دیا گیا ہے تو اس کو مسجد ہی کے لیے استعمال کرے. مدرسے کے لیے ہے تو مدرسے کے لیے استعمال کریں. طلباء کے لیے ہے تو طلباء پر استعمال کریں. پھر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کا مواخذہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں. استاد محترم حضرت مولانا شاہ محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کیا عجیب شخصیت گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کسی نے اخلاص کو اگر مجسم دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے. سبحان اللہ. وہ جامعہ قاسمیہ میں محتمم بھی تھے, مدرس بھی تھے, استاد حدیث تھے, امام بھی تھے اور خطیب بھی تھے. کوئی ایک اگر ذمہ داری ہو تو پھر محتمم صاحب کی ٹور دیکھنے والی ہوتی ہے. وہ ٹور پر مجھے یاد آیا کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ اپنے دوست سے کہ میرے پیر صاحب آئے ہیں. تو اس نے کہا وہ مینوں پتا ہے. کہنے تمہیں کیسے پتا ہے؟ کہندا وہ کوڑی بہندی جاندی سی. سمجھ رہے نا, لہیم شہیم وغیرہ وغیرہ. خیر, تو وہ حضرت کی 4 ذمہ داریاں تھیں. محتمم بھی ہیں, امام بھی ہیں, خطیب بھی ہیں اور استاد حدیث بھی ہیں. حضرت صرف ایک ذمہ داری کی تنخواہ لیتے تھے. اگلی بات سننے والی ہے. مہینے کے بعد جو پیسے بچ جاتے تھے مدرسے کو لوٹا دیتے. چہرے پہ نور ایسا تھا کہ دیکھ کے آدمی کا جی چاہتا تھا کہ میں کلمہ پڑھوں. آپ سب نے زیارت کی ہے, خوش نصیب ہیں جنہوں نے زیارت کی. تو دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ کبھی طلباء کے لیے کوئی چیز مدرسے میں آتی تو طالب علم, میرے مشاہدے میں ہے کہ ایک دفعہ گوشت طلباء میں تقسیم کیا گیا کہ تم چاہو تو پکا لو. تو ایک ساتھی نے, میں نام ان کا نہیں لوں گا, ان کی خدمت میں گوشت پیش کیا تو حضرت نے خوشی کا اظہار. پتہ چلا کہ ایک عرصے سے گھر میں گوشت نہیں پکا. مدرسے میں طلباء کے لیے گوشت بنتا تھا. ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ کسی کے لیے پکے نہ پکے, محتمم کے لیے پکتا ہے. تو یہ بڑی بھاری ذمہ داریاں ہیں اور ان سب کا تعلق فکر آخرت سے ہے, اس خشیت سے ہے جس کی دعا اس میں مانگی گئی. تو ہماری مجلس ذکر میں ایک ساتھی ہیں, اس وقت تشریف فرما ہیں. چند ماہ پہلے کی بات ہے, وہ بینک میں گئے, کچھ پیسے انہیں نکلوانے تھے تو انہوں نے پیسے نکلوائے. گھر آئے, آ کر کے انہوں نے جب پیسے شمار کیے تو پتہ چلا کہ کچھ زیادہ ہیں. اب مجھے اس عدد کا تعین نہیں ہے کہ 50,000 زیادہ تھے, 1 لاکھ روپے زیادہ تھے. ایک گڈی زیادہ آ گئی تھی. کیا خیال ہے, ہمارا جو مزاج ہے ہم لوٹاتے ہیں؟ مگر وہ ساتھی مجلس ذکر میں آتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. وہ ساتھی مجلس ذکر میں آتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی مجلس میں توجہ سے بیٹھتے ہیں. ان پر اس کا اثر ہوا. انہوں نے جب پیسے گنے تو زیادہ تھے تو سوچا کہ کل لوٹا دوں گا, اس لیے کہ وہ آخری ٹائم میں گئے تھے. پھر ساتھ ہی ان کے دل میں آیا کہ مجھے ابھی جانا چاہیے. بینک ٹائم ختم ہو گیا تھا. وہ گئے تو بینک کے اندر لائٹیں جل رہی تھیں لیکن گارڈ نے اشارہ دیا کہ بینک بند ہو گیا. اس نے کہا مجھے بہت ضروری کام ہے. خیر گارڈ نے اندر جانے دیا تو اندر جا کے دیکھا کہ بینک میں کھلبلی مچی ہوئی تھی. وہ جس خاتون نے وہ جو پیسے جاری کیے تھے اس پر سینئر جو تھے, ان پورا جو معاملہ تھا اس کا نزلہ گر رہا تھا کہ تم نے یہ کیا ہے, تم ایسی ہو, تم فلاں. بیچاری بہن بیٹیاں مجبور ہوتی ہیں. تو
اور وہ صفائیاں پیش کر رہی تھی. تو یہ گئے، جا کر کے انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے. تو انہوں نے پیسے نکالے کہ یہ زیادہ آ گئے، یہ واپس کرنا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ جب میں نے پیسے واپس کیے تو وہ جو بیٹی جو اس منصب پہ تھی، جس کے ذریعے سے وہ پیسے آئے تھے، اس نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. گویا یہ علامت تھی کہ تم مجھ پہ بھروسہ نہیں کر رہے تھے، میرے رب نے میری بے گناہی ثابت کی. اس وقت بھی اس مجلس میں موجود ہے. تو یہ خشیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے مجھ گناہگار کو بھی نصیب فرمائے. بہت مشکل ہے، ایک طرف انسان کا دل اسے متوجہ کر رہا ہوتا ہے، پیسے کی کشش ہے، دیگر امور، دیگر گناہوں کی کشش ہے. اس موقع پر اگر آدمی اپنے آپ کو سنبھال لے اور اس خشیت کا تصور کر لے، اپنے رب کی رضا کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو پھر آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ایسے موقع پر کہ جب دوراہا ہو اور گناہ مکمل طور پر اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہو، اور یہ شخص اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیچھے ہٹ جائے، تو کیا اللہ پاک اس کی قدر نہیں فرمائیں گے؟ اس کی قدر فرمائیں گے، اور ایسی فرمائیں گے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، بالخصوص ہمارے نوجوان ساتھی اور بالعموم سبھی لوگ، حدیث پاک میں ہے، اس میں تمہیداً کچھ بات عرض کر دوں. ایک آدمی حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا، مفتی بنا، مبلغ بنا، مجاہد بنا، شیخ الحدیث بنا، شیخ التفسیر بنا، شیخ کامل، شیخ طریقت بنا، اور بھی جتنے روحانیت کے جو القابات ہیں وہ سب کے سب وہ اس کے لیے یوں سمجھیں کہ درست ہوں، اور وہ ان سب کا مصداق ہو. اور ایسا ایک نہ ہو، سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ہوں. یہ ایک طرف، اور وہ نوجوان کہ برائی کا موقع اسے میسر ہو، اور موقع بھی ایسا ہو کہ اس سے بچنا ناممکن ہو، وہ اس موقع پر اتنا کہہ دے کہ مجھے میرے رب سے ڈر لگتا ہے. یہ کروڑوں ولی ایک طرف اور یہ نوجوان ایک طرف. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ وہ نوجوان کہ جس کو کوئی اونچے خاندان والی حسین و جمیل خاتون خود گناہ کی طرف، گناہ کی دعوت دے، اور وہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جائے کہ مجھے میرے رب سے ڈر لگتا ہے، تو اللہ پاک اس طرح سے قدر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ میں جگہ عطا فرمائے، اپنے عرش کا سایہ اس کو نصیب فرمائے. ایسا نہیں ہے آدمی سوچتا ہے کہ میں کر لیتا، یہ کر لیتا، میں جیسا مالی اعتبار سے مجھے فائدہ ہو جاتا. ایسا نہیں ہے کہ کیا بات ختم ہو گئی، ایک عمل کیا اور بات نہیں. وہ ذات جو دیکھ رہی ہے وہ بڑی قدردان ذات ہے. کسی کو سایہ میسر نہیں ہوگا. بڑے بڑے جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ سب اسی طرح چلچلاتی دھوپ میں، مشقت میں ہوں گے، لیکن اس نوجوان کی اللہ تعالیٰ اس طرح سے قدر فرماتے ہیں. بس نوجوان ساتھیوں کی خدمت میں بالخصوص یہ عرض باقی سبھی کہ اللہ نہ کرے جب شیطان کی طرف سے بہکاوا ہو تو فوراً اس انعام کو، اس نعمت کو، اور اس نعمت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی منشا کو کہ میرا رب یہ چاہتا ہے، فوراً اپنے ذہن میں لے آئیں. اور یہی مفہوم ہے اس خشیت کا جس کا تذکرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا. آپ سوچ رہے ہوں گے
کہ دعا میں تو بہت سے مضامین ہیں، اس پر زور کیوں ہے؟ اس پر زور اس لیے بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی تصور ہیں نیکی کے، صالحیت کے، تقوی کے، بزرگی کے، ولایت کے، باکرامت ہونے کے، باکمال ہونے کے، وہ جو بھی ہیں، ظاہر ہے کہ ان پہ ہمیں بات نہیں کرنی، لیکن ان کے مقابلے میں یا ان سے ہٹ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی. مثلا بزرگ کسے کہتے ہیں؟ ہر شخص اپنے حساب سے بتائے گا، جو اتنا ذکر کرتا ہو، اتنے نفل پڑھتا ہو، اتنا خرچ کرتا ہو، جو اتنے اعمال کرتا ہو وغیرہ. یہی ہے نا، سب ہر آدمی اپنے حساب سے سمجھے گا. اب ظاہر ہے کہ تعریفات کا فرق ہوتا ہے. آپ کی تعریف اہمیت رکھتی ہے، لیکن کوئی آپ سے زیادہ علمیت رکھتا ہے تو اس کی تعریف اس سے بہتر سمجھی جائے گی، اور کوئی باکمال شخص ہے تو اس کی تعریف اس سے بہتر سمجھی جائے گی، استاد کی تعریف ان سے بہتر، شیخ کی تعریف ان سے بہتر سمجھی جائے گی. سب صفات والے لوگوں کی تعریفوں کو ایک طرف رکھیے. کیا یہ سب تعریفیں مل کر اس تعریف اور اس معیار کا مقابلہ کر سکتی ہیں جو سرکار نے مقرر فرمایا؟ ولایت کسے کہتے ہیں، بزرگی کسی کہتے ہیں، نیکی کسی کہتے ہیں، نیک کسے کہتے ہیں، صالح کسے کہتے ہیں، اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ مختلف تعریفیں ہیں. سب سے بڑی تعریف وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ دو حرفی تعریف. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، ابو ذر، ولا ورعک الکف، گناہوں سے بچنے سے بڑھ کر کوئی بزرگی نہیں. سب سے بڑی بزرگی گناہوں سے بچنا. اس لیے بھی اس مضمون پر اضافی طور پر فوکس کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، بالخصوص آپ کی برکت سے مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مختلف چیزیں بیان فرمائیں، یہ کر لو تو یہ ملے گا، یہ کر لو تو یہ بن جاؤ. فرمایا کہ اتق المحارم، گناہوں سے بچتے رہو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ صحیح فہم نصیب فرمائے. اور اس بابرکت دعا میں اللہ رب العزت اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی منشا میں جو خشیت کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اپنے کرم سے وہ خشیت بھی ہمیں نصیب فرمائے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ گناہ کا حکم نہیں دیتا، گناہ کے لیے وہ دھکیلتا ہے. جیسے کوئی نشیبی راستہ ہو اور اوپر سے آپ آ رہے ہوں تو اپنے آپ کو روکنا مشکل ہوتا ہے، نفس گناہ کی طرف انسان کو ایسے دھکیلتا ہے. شیطان اور نفس یہ دو دشمن ہیں. اہل علم میں اس حوالے سے مکالمہ اور مناظرہ ہوا کہ شیطان بڑا دشمن ہے یا نفس بڑا دشمن ہے. تو ظاہر ہے کہ بادی النظر میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ شیطان بڑا دشمن ہے، لیکن اس طبقے کے قول کو فوقیت دی گئی کہ جس نے کہا کہ نفس بڑا دشمن ہے. دلیل اس کی یہ تھی، دوسرے طبقے والے کہہ رہے تھے کہ ساری دنیا کو شیطان نے گمراہ کیا، تو دوسرے طبقے نے کہا کہ شیطان کو کس نے گمراہ کیا. ٹھیک ہے. اور دنیا میں جب سب سے پہلا گناہ ہوا تو وہ بھی نفس نے کروایا. چنانچہ قرآن کریم میں 6 پارے میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا. تو اللہ پاک آگے فرماتے ہیں، آگے بیان فرما فطوعت له نفسه قتل اخیہ، بھائی کے قتل پر نفس نے ابھارا. تو نفس و شیطان کے شر سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. بس جس وقت یہ کیفیت ہو اس وقت اپنے رب سے تعلق ہو. وہ لمحہ ہوتا ہے کہ صدیوں کی مسافت آپ طے کر جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ درجے کا تقوی نصیب فرمائے اور ذات پات
خوبصورتی اور وغیرہ وغیرہ، ان سب کو ایک طرف رکھیے. اللہ دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں اہمیت کے، برادری ازم ہے، پیسہ ہے، سیاسی رجحان ہے، خوبصورتی وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان میں سے کوئی بھی چیز برتری کا معیار نہیں ہے. اللہ پاک کے ہاں ایک ہی معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام اور مکرم وہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی تقوی نصیب فرمائے. تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تھے ڈاکٹر نواز صاحب، بہت صالح، بہت نیک آدمی تھے. تو وہ جب وقت لگانے کے لیے گئے تو انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، تو ایک صاحب متوجہ ہوئے اور وہ 4 مہینے کے لیے تیار ہو گئے. 4 مہینے لگانے کے بعد جب وہ آئے تو انہیں بڑی خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی طرف متوجہ کیا ہے. گناہ آلود زندگی تھی، غفلت تھی، نمازوں میں کوتاہی ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے گھر کا عادی بنا دیا ہے. تو 4 مہینے لگانے کے بعد وہ ڈاکٹر نواز صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان سے ملنے گئے. اس وقت ڈاکٹر صاحب اپنے آفس میں تھے، کسی ادارے میں ملازم تھے اور آفیسر تھے. تو انہوں نے پیغام بھجوایا، ڈاکٹر صاحب نے بلا لیا انہیں اور کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا اور بڑی تحسین کی. اس کے بعد وہ جو صاحب تھے جو 4 مہینے لگا کر آئے تھے، انہوں نے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا اور اپنی پوری کارگزاری سنانا شروع کی. پہلی تشکیل یہاں ہوئی، وہاں گئے. تو ابھی شروع ہی کی تھی کہ ڈاکٹر نواز صاحب نے کہا کہ پھر بعد میں بات کریں گے. تو وہ سادہ آدمی تھے، نہیں سمجھے. انہوں نے پھر شروع کی تو انہوں نے پھر کہا پھر بعد میں بات کریں گے. تو انہیں ناگوار گزرا کہ میں دینی سفر کے سلسلے کے جو احوال ہیں وہ سنا رہا ہوں اور یہ سن نہیں رہے. تو انہوں نے بڑی محبت سے سمجھایا کہ شہزادے اس وقت کی میں تنخواہ لیتا ہوں، اس وقت کی میں تنخواہ لیتا ہوں اپنے ادارے سے. اس وقت میں مجھے انہی کا کام کرنا ہے. اگر میں وہ چھوڑ کر تمہاری کارگزاری سنوں گا تو اتنی تنخواہ میری حرام ہو جائے. یہ وہ خشیت ہے اور وہ پاکیزہ حکمت ہے کہ بعض اوقات انسان دینی مفہوم میں اپنے خیال میں کام کر رہا ہوتا ہے جبکہ حقیقت میں کسی کا حق ضائع ہو رہا ہوتا ہے. کہ اس طرف بھی کتنی حکمت بھری بات انہوں نے کی. تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ خشیت حقیقی اہل علم کو نصیب ہوتی ہے. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علوم نبویہ سے سرفراز فرمائے. اگر کوئی شخص حاصل نہیں کر سکا تو اس کو چاہیے کہ پھر اہل علم سے رابطے میں رہے اور ان سے پوچھ کر چلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کی برکت سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.